یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے ضوابط اور اصول کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو معاشرے میں سرے سے برائی پیدا ہی نہ ہو. پہلا قاعدہ یہ، پہلے زمانے جاہلیت کے اندر یہ دستور تھا کہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے گھر جاتا یا دوست کسی دوست کے گھر جاتا تو اگر صبح میں جاتا تو صباح الخیر کہتے ہوئے دھڑ دھڑاتا گھر میں چلا جاتا بغیر اجازت لیے ہوئے، اور اگر شام میں جاتا تو مساء الخیر کہتے ہوئے دھڑ دھڑاتا ہوا گھر میں گھس جاتا. اس طرح انسان کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی اور اس سے طرح طرح کے خطرات اور مفاسد پیدا ہو سکتے تھے. سب سے پہلے اسی چیز پر قدغن لگائی گئی کہ بہت سارے گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آدمی بلا جھجک بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا نام مسئلہ استیزان رکھا ہے. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، تم جب کسی کے گھر جاؤ تو بلا اجازت اور بغیر استئناس کے گھر میں داخل مت ہو. پہلے سلام کرو، اس کے بعد اجازت لو. 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر جواب نہ ملے تو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر آئے، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آیا. آپ پلٹ کر جانے لگے، صحابی نے دروازہ کھولا، لپٹ گئے. کہا کہ تو گھر میں تھا؟ اللہ کے رسول گھر میں تھا. جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ السلام علیکم کہہ رہے تھے، گھر والوں کے لیے دعا دے رہے تھے، سلامتی ہو تم لوگوں کے اوپر. میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے گھر والوں کے لیے جتنی دعا نکل جائے اتنا ہم لوگوں کے لیے باعث خیر و باعث برکت ہو. میں آپ کے ہر السلام علیکم کے اوپر آمین بول رہا تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ السلام علیکم در حقیقت ایک دعا ہے. اس کو لوگ کہاں لے جا کر کے فٹ کر لیتے کہ ایسا اگر کہہ جائے تو وہ زندہ ہے، سلام پہنچتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. یہاں در حقیقت السلام علیکم کا مطلب یہ ہوا کہ سلامتی ہو تمہارے اوپر، یہ دعا ہے. اندر بیٹھ کر کے صحابی اس کے اوپر آمین کہہ رہے تھے. یہ در حقیقت ایک دعا ہے، سلامتی ہو تمہارے اوپر، تمہارے بچے کے اوپر، تمہاری بیوی کے اوپر، تمہارے اوپر، تمہارے گھر کے اوپر، تمہارے مال کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر سلامتی. اس کا مطلب یہ ہوا استیزان کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل مت ہو. پہلے السلام علیکم کہو 3 مرتبہ. 3 مرتبہ اگر سلام کرنے کے بعد گھر والا اجازت نہیں دیتا تو پلٹ جاؤ، پھر جاؤ، پلٹ کر چلے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے، آپ کی بیٹی دی ہوئی تھی نا حضرت حفصہ، سسر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت ابوبکر بھی اور حضرت عمر بھی، 2 داماد ہیں، 2 سسر ہیں، 4 خلفاء میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر، السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر. پہلے سلام کرتے کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور اس کے بعد یہ کہتے ایدخل عمر، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آیا، بولا علی جو اندر گھس آؤں. کیا بولا؟ علی جو اندر گھس آؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندی روزہ سے کہا، اپنی باندی کا نام تھا روزہ، آپ نے اس سے کہا کہ جا کر کے اس آدمی کو استیزان کا طریقہ سکھاؤ، اسے اجازت لینے کے آداب معلوم نہیں ہے، وہ بدوی ہے، اس کو کچھ معلومات نہیں ہے، جاؤ اس کو بتاؤ کہ کس طریقے سے اجازت لی جاتی ہے. ایسے نہیں کہا جاتا علی جو کیا میں گھس جاؤں، اجازت کا طریقہ جو ہے اس کو جا کر کے بتاؤ. ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے فرمایا کون؟ کہا کہ میں کون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اندر سے پوچھے جانے پر میں نہ بولے، بلکہ یہ کہے کہ میرا نام یہ ہے، اپنا نام بتائے. یہ استیزان کا ایک طریقہ ہے. اور استیزان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر جاتے تو گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، یا تو دائیں کھڑے ہوتے یا بائیں کھڑے ہوتے. ایک دفعہ تو ایک آدمی گھر میں جھانکنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر لے کر کے نکلے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیر اس کے پیٹ میں ڈال دیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس پر تاوان نہیں ہے۔ تو استیزان کے یہ تمام طریقے بتائے گئے تاکہ انسان کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ پتہ نہیں صاحب خانہ کی بیوی، اس کی بیٹی کس حالت میں ہے اور آپ بغیر اجازت گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے فحشہ کے پھیلنے کا اندیشہ تھا، زیادہ اس بات پر قدغن لگائی گئی۔ فرمایا گیا اے ایمان والو، تم ایسے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارا گھر نہیں ہے جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر اس میں کوئی نہ ملے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، بغیر اجازت اندر مت جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے جاؤ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اللہ اٹھ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہاں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سرائے ہے، اور اسی طریقے سے ایسا گھر جو آباد نہیں ہے، غیر مسکونہ، اس میں آدمی رہتے نہیں ہیں، اس میں گھاس وغیرہ ہے، فیہا متاع لکم، تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہے، اس گھر میں کوئی رہتا نہیں، دیواریں وغیرہ گری ہوئی ہیں، تو اس گھر میں اگر گھاس وغیرہ ہے یا کوئی چیز ہے، فیہا متاع لکم، تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہے، اور اس میں کوئی رہتا نہیں، تو غیر مسکون گھر کے اندر جس کے اندر کوئی رہتا نہیں اور آپ کو معلوم ہے اس گھر میں اگر کوئی فائدے کی چیز ہے، گھاس وغیرہ، تو بلا اجازت اس گھر میں داخل ہو کر کے وہ چیز حاصل کر سکتے ہو، کوئی قانون بتایا گیا۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، غیر مسکون گھر کے اندر جا سکتے